اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھنے کے بعد اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو جہاد ہے، چونکہ وہاں کے لوگ جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں، شہید کا حکم یہ ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، کہ ان کو اسی خون کے کپڑوں میں قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، کیونکہ شہید کا حکم یہ ہے۔ اور وہ لوگ وہاں کے شہیدوں کو غسل نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ اس کو ایسے ہی دفن کر رہے ہیں، قبر کے اندر ایسے ہی ڈال رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے وہاں کی ماؤں کا دل اور کلیجہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے پر کھڑی ہو کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھ سے ہر چیز میں جیت جایا کرتے تھے، میں چاہتی تھی کہ اس چیز میں جیت جاؤں، لیکن آج بھی آپ جیت گئے، آج بھی آپ مجھ سے بازی لے گئے۔ کہا چلو مبارک ہو، آپ آگے ہیں، میں پیچھے آؤں گی۔ کہا لیکن میں تمہارے جنازے پر کھڑے ہو کر کے قسم کھاتی ہوں کہ جو تم 4 بیٹے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کہا ان کی تربیت، چونکہ باپ تو جا چکا ہے، کہا ان کی تربیت اس انداز پر کروں گی تو تمہارے راستے پر چلیں گے اور چاروں کے چاروں شہید ہوں گے۔ یہ جذبہ ہے، کیونکہ ان کے سامنے یہ حدیثیں ہیں، ہمارے سامنے ہمارے علماء کرام بھی یہ حدیثیں نہیں بتاتے، ہمارے علماء کرام بھی یہ حدیثیں بیان نہیں کرتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ حدیث ہے، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں، کہ اب ہم اس کے لیے لڑیں گے، ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ اس لیے ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، ان کے چھوٹے، ہر ایک کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، شہادت ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے۔ مصلحات ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ابھی موقع نہیں ہے، ابھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مصلحت بولنے والوں نے نا ہم مسلمانوں کو نامرد اور ہجڑا بنا دیا۔ مصلحت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں بنوں گا، ان کے اوپر زور ڈالا گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں حکومت سے جڑ گیا تو جب کوئی مسئلہ بتاؤں گا تو پھر وہ مسئلہ بتانے میں میرے اوپر زور ڈالیں گے، اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مسئلے میں ہیر پھیر کر دوں، اس لیے کہا کہ نہیں، چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ جیل میں اٹھا کر کے ڈال دیا گیا۔ زنا کرنے والے کی سزا، اگر کوئی زنا کر لے تو اس کو کوڑے کمر پر مارے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے سر پر مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے دماغ پر چوٹ لگی، قریب تھا کہ جیل کے اندر مر جاتے، لیکن دیکھا کہ اگر یہ جیل میں مر گئے تو عوام بغاوت کر دے گی، تو اس لیے جیل سے رہا کیا گیا، جیل سے چھوٹ کر کے آئے اور آتے انتقال ہو گئے۔ ان کے سامنے مصلحت نہیں تھی، وہ بھی جھک سکتے تھے، وہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں چلو ٹھیک ہے اپنی جان تو بچا لیں، جان بچانا فرض ہے، لیکن نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے کو گوارا کیا، پھانسی کی سزا دی گئی، اس کو قبول کیا، لیکن اس کو قبول نہیں کیا کہ ہم جھک سکیں یا مسئلہ بدل سکیں۔ ان کے سامنے بھی تو مصلحت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت و جہاد کرے گی، کہ تم اس کی کتنی مخالفت کرتے رہنا، کہ ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، کہ تم ان کی حمایت کرنا یا نہ کرنا، کہ ان کے اوپر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، کہ تم ان کا ساتھ دینا یا تم ان کی مخالفت کرنا۔ وہ جماعت ہے، خوش نصیبی ہے اس مسلمان کی جو اس جماعت میں شریک ہو جائے یا ان کے لیے دعا کر دے۔ ہمارے ذہنوں میں تو ابھی تک ان کا اختلاف بھرا ہوا ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ کہاں سے اٹھیں گے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جس نے کوئی ایک روزہ رکھا ہو اپنے مسلمانوں کے لیے؟ بس چوراہوں پر بیٹھ کر کے باتیں تو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کتنے جنہوں نے روزہ رکھا ہو، کتنے جنہوں نے اعتکاف کیا ہو کہ چلو ہم اعتکاف کر لیتے ہیں 24 گھنٹے کا، یا چلو 1 گھنٹے کا ہی کر لیں، یا کتنے قرآن پڑھا ہو، وہاں کے لیے دعا کی ہو، یا تہجد میں اٹھے ہوں، نیندوں کو قربان کیا ہو۔ ہماری خواہشات صرف کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ سو جائیں، اتنی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو قوم حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، حالات ایسے نہیں بدلا کرتے ہیں، حالات کے لیے بدلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ غیروں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے آج مسلمان نیچے ہیں اور وہ اوپر ہے۔ مسلمان جب تک قربانی پر کھڑا نہیں ہوگا، جب تک حالات نہیں بدل سکتے۔ وہ قربانیاں دے رہے ہیں،
اور ایک دن آئے گا کہ وہ اس پر غالب بھی ہو کر کے رہیں گے۔ آپ میں اپنے کاروبار کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے جب قربانی دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں کامیابی بھی دے دے گا، تو کامیابی دے رہا ہے۔ جس کی محنت، جس کی صلاحیت جہاں لگ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس میں بڑھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک زندگی ہے اور یہ سانسیں چل رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ مڑ کر کے دیکھیں اور اس مشغولی بھرے وقت میں 2 منٹ کا وقت نکال کر کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ میری زندگی کا رخ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسے حالات میں ان حکمرانوں سے دوستی کرنا چاہے گا کہ جو ظلم کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سفاکون الدم، کہ وہ ایسے خون بہانے والے ہوں گے، ایسے خون بہانے والے ہوں گے کہ وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، کہ ان کے دلوں کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر رحم نہیں ہوگا۔ ایسا دور آئے گا، ایسے حکمراں ہوں گے کہ ذرہ برابر رحم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے کام بنانے کے لیے، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے جو ان سے دوستی بڑھائے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رہے گا، اس کو عزت دے نہیں سکتا۔ اب میں اور آپ اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کون سی صف میں ہیں، ہم کدھر چل رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک جملہ اکثر اپنے بیان میں فرماتے ہیں، یوٹیوب پر مل جائے گا، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ چھٹائی کا دور ہے، یہ چھٹائی کا دور ہے، اس میں چھٹائی ہوگی کہ کون صحیح ایمان والا ہے اور کون مکھوٹا پہنے ہوئے ہیں، کہ یہ اس کا دور ہے۔ اس لیے میں اور آپ آج جو سب سے زیادہ پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہے ایمان۔ ایمان کے بعد اگر کوئی چیز پڑھنا ہے تو وہ ہے باب الفتن۔ باب الفتن جو پڑھ رہے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھے ہیں یا جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے باب الفتن، فتنوں کا دور جو چل رہا ہے، کیا کیا فتنے آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کر دیا ہے، پوری تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں۔ بس ہماری محرومی اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی حدیثوں کے مطابق اس حالات کو پرکھنے کی اور اس کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں موبائلوں کے ذریعے سے، جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے ذریعے سے، اور جو خبریں ہمیں بتائی جا رہی ہیں ان کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے سمجھنے میں نہیں آ سکتی ہیں، ان سے ہمارے دل مردہ ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے اندر ایمانیات باقی ہیں، جو ایمان کا جذبہ ہے، یہ خبریں ہمارے اس ایمان کے جذبے کو بھی مٹا کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے جو حدیث میں نے ایک حدیث سنانے کی کوشش کی ہے، اس ایک حدیث سے ہر ایمان والے کا ایمان تازہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے مشفق و مربی تھے، کیسے مشفق و مہربان میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، کہ جو 1400 سال بعد ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بتا کر کے گئے ہیں۔ یہ سب ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں۔ بس ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم علماء سے پوچھیں، سیکھیں۔ علماء کو بھی ضرورت ہے کہ وہ حالات کے بارے میں بتائیں لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جو میں نے حدیث پیش کی ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، مستند حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ اس کے راویوں کے پوری فہرست ہے، اور سارے کے سارے اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ راوی ہیں، موثق ہے، بھروسے مند ہے راوی۔ ایسا نہیں کہ ضعیف حدیث کہیں سے بھی اٹھا کر کے کوئی پیش کر دے۔ مجھ سے کہو تو میں اس کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ کون سی کتاب میں حدیث ملے گی، لیکن حدیثوں سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اب میرے اور آپ کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم حالات کے لیے دعا تو کم سے کم ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھنے کے بعد اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو جہاد ہے، چونکہ وہاں کے لوگ جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں، شہید کا حکم یہ ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے،